سرکار کی شان پیش کر رہے ہیں. میں تے کواں تیری تو ہی آنکھ میری پیچھی ہوئی میں زلف دے پیچ دیاں تیرا نام ہے گزر گزران میری پلے کچھ بھی نہیں نہ کچھ ویچ دیا جھاڑو ٹوکری والی سمجھ مینوں میں کدے آکھیا تساں دے میچ دیا اوے لوگ مینوں سردار کہندے او منگتی میں تے سونے دے دیس دیا سلوات پڑھو سرکار میرے خیال کو نسبت ہوئے مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرا رسول ہمیشہ بات ہم با اصول کہتے ہیں ان کی باتوں کو پھول کہتے ہیں حجر اسود بھی جس کے بوسے اس کو میرا رسول کہتے ہیں شیر پیش کر رہے ہیں سلوات بدری اسی کو جو چھایا چھٹ گئی مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں میں گھبرا کر دے تو بھی واپس پلٹ گئی کچھ تو اشارہ کرنے والے ڈرتے نہیں بے شک خوف نہیں رہتا افغان فوج پاکستان کی فوج کا نعرہ ہے یا علی جوش میں جی پیش کر رہے ہیں مشکلوں سے نہیں ڈرے میرے مولا کے غلام مشکلوں سے نہیں ڈرتے میرے مولا کے غلام بگڑے سب کام بنا دے یہ حق کا امام بجدنی مولا تیرے سر پہ ہے صاحبہ کی طرح سلوات پڑھو پاک نام سے بس اسے دیکھ کام ہو جائے گا اللہ کو سیکھ جاؤ سلوات کو اچھی آواز دے میرے علم تو نازی کدی جدا ہوا تیرے علم سلوات پڑھو سلوات پڑھو کدے جدا ہوا
یار مولا باز شہر شہر میں نعرہ اونچی سناؤ نا تیر علی جناب رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے دیکھ تو واسطہ مانگ لے دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے سلوات اللہ ہر نبی جب تھک گیا کہتا گیا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے جانتے حسین جانے سلوات اللہ سارے سید ایک پاسے سید سجاد وہ میرا شانہ والا امام ساری دنیا کہتی ہے کہ صابر حسین بیانہ کہ سرکار حسین علیہ السلام اپنی منزل طے کر گئے نمبر لے گئے کہ سرکار سید سجاد ورگا صبر نہ حسین کیتا نہ کسی نبی کیتا یہ وہ امتحان ہے کہ نبیاں نے ہاتھ بھر دیتے میرے پاک امام سجاد نے اس امتحان کو قبول کی بے سارے سید ایک پاسے دے سجاد دی منزل پئیے سڑ دے بل دیا خیمے وچوں پگ پیوں دی بننی پئی میں تے پڑھ پے سارے سید ایک پاسے دے سجاد دی منزل میں جے کو سڑ دے اے پل دے خیمے جو پگ پیوں دی بنی او جدے سامنے غیرت پنج تن دی ہو ونج پیش کچہری گئی آئین شباب دے عالم بچو چھپ کمر سجاد دی اسانا رو دے گل مکوے دی ایو غیرت جگر مکا گئی انو گھنٹے دی پیشی ہو بی بی زینب دی ساڑھے کل آرام بلا کے
سے قبل کہ میں اللہ صاحب کو دعوت دوں چند اعلانات سماعت فرما دیں. یہ تمام عزاداری کا سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ ہی لوگوں کے الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صلى الله خلاف عادت میں کچھ احباب کہنے تھے اپنے خیالات محمد بلندر خیالات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں. آج بڑی معذرت میرے چند مہربانوں کا اس بات کا اس بات کے جسے دوبارہ کریں تو جو پہلے میرے یہ خیالات سن چکے ان سے معذرت کے ساتھ میں اپنے چند فکرات دوہرا رہا ہوں. یہاں کچھ چیزیں کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں, ایسا کرنا ہی پڑتا ہے. ایک سلوات پڑھے بلند آواز سے. سورہ مبارکہ البلد کی پہلی 2 آیتوں کا میں نے اپنے ذہن میں لانے کے لیے شرح حاصل کیا ہے کہ شاید جس طرح ان 2 آیات میں پیغمبر کی بیان کردہ عظمت
پورے قرآن کی زینت بنا ہوا ہے، شاید میرے ذہن کی تطہیر کا بھی باعث ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، چپ کر کے گھبرا کے نہ سننا، لا اقسم بہذا البلد، میرا رسول میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کس شرف کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ مکے میں کون سی عظمت ہے؟ مکے میں کون سا شرف ہے؟ کیا مکے میں بنے ہوئے اپنے گھر کو دیکھتے؟ اللہ کا گھر ہے نا مکے میں۔ کس چیز کو دیکھ کے قسم کھاتا ہوں؟ کسی چیز کو دیکھ کے نہیں۔ مکے میں اور کوئی شرف کی بات نہیں، الگ بات ہے کہ اس میں میرا گھر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے گھر کا طواف کرنے کے لیے میں دور دراز سے لوگوں کو بلواؤں گا اور کہوں گا کہ اس کا طواف کر کے میری توحید کی گواہی دو۔ طواف کرواؤں گا، دور دور سے لوگوں کو بلواؤں گا، لیکن میرا حبیب قسم کھانے کی وجہ کعبہ نہیں، قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو نے اس میں پاؤں رکھ دیا۔ تو اس میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اور میں اکثر تقریروں میں جب کوئی آیت پڑھتا ہوں تو اس میں گرامر کا میں حوالہ ضرور دیتا ہوں، پڑھے لکھے حضرات کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، ہر وقت قسم نہیں کھاتا۔ یہ مکہ ہر وقت میری قسم کے قابل نہیں، قسم اس وقت کھاتا ہوں وہ حالیہ ہے، اس حالت میں کہ تو چلتا پھرتا نظر آئے۔ اگر تو چلتا پھرتا نظر آئے تو پھر میری قسم کے قابل ہے، اگر تو اس میں نظر نہ آئے تو یہ نہیں، پھر وہ قسم کے قابل ہے جہاں تو چلتا ہوا نظر آئے۔ اللہ سلامت رکھے، اسی نام کے صدقے میں اللہ درازی عمر عطا فرمائے، اس حالت میں کہ اس نام سے وابستہ ہے۔ قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، تو نے اس میں پاؤں رکھ دیا ہے۔ قسم کھاتا ہوں مکے کی سرزمین کی، اللہ کی قسم کے مطابق مکے کی سرزمین ہر زمین سے ممتاز ہو گئی، نسبت کعبہ کی وجہ سے نہیں، لمس پاؤں کے وجہ سے، پاؤں کے لمس کی وجہ سے قسم کھاتا ہوں۔ اور یہ وہ عظمت ہے مجھے اور آپ کے نبی کی کہ جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں دی۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تیرے پاؤں کی وجہ سے، میں قسم کھاتا ہوں تیرے قدم کی وجہ سے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبیوں سے جوتے اترواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو ایک جملے کہتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولي العزم رسول ہیں، کلیم ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب امت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، اور پھر اللہ کے بڑے پیارے نبی۔
قرآن مجید میں سب سے زیادہ انبیاء میں سے ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے. ان سے ان کی قوم کہتی ہے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. موسیٰ ہم تیرے رب پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک اسے آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اللہ رب العزت کو دکھاؤ پھر مانیں گے. وہ کہتے ہیں موسیٰ ہمیں رب دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ دیکھنے کی چیز نہیں, وہ نظر نہیں آتا, اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. لیکن وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں موسیٰ کیا ہے نبی بنے بیٹھے ہو, ایک طرف کہتے ہو اللہ ہے, دوسری طرف کہتے ہو نظر نہیں آتا. ہم کیسے مانیں کہ ہو اور نظر نہ آئے؟ ہم تو نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ قوم کے ہاتھوں مجبور ہو کے دربار رب العزت میں عرض کرتے ہیں بارے رہا میری قوم ضد کر بیٹھی ہے, کہتی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. بڑا سمجھایا حضرت موسیٰ نے کہ میرا اللہ دیکھنے کی چیز نہیں, وہ نظر نہیں آتا, زمینیں دی, بڑا کچھ کیا, اللہ نظر نہیں آتا. مجبور ہو کے جب خالق سے کہا نا کہ بارے اللہ میری قوم کہتی ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. اوپر سے خالق کی آواز ہے موسیٰ قوم کی بات کر رہے ہو, لن ترانی مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے, مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے. اور یہ فکرہ کہتے کہتے میں اسے پلٹا کے اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا موسیٰ قوم کی بات کر رہے ہو, مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے, میرے ہو کے. مجھے تو تم نہیں دیکھ سکتے, میرے ہو کے. وہ مجھے کیسے دیکھیں گے تو تیرے بھی نہیں, جو تجھے بھی نہیں مانتے وہ مجھے کیسے دیکھیں گے. لن ترانی کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. جب خالق نے کہا نا لن ترانی, موسیٰ جیسے کھڑے تھے سر سے لے کے پاؤں تک پسینہ ہیبت و جلالت الہیہ کے ساتھ کانپنے لگے. فوراً اپنے آپ کو سنبھل کے کہتے ہیں بارے اللہ میں نے کب کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں, میں نے کب کہا کہ میں دیکھ سکتا ہوں. میرا ایمان ہے تو نظر نہیں آتا, میرا یقین ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا, اس لیے کہ تو نظر آ جائے تو تو نہیں رہتا. وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ ہو کے اللہ نہ رہا. میرا ایمان ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا, لیکن بارے اللہ قوم بڑی ضدی ہے, قوم بڑی ضدی ہے, نہیں ماننے کی بغیر دیکھے. میرا یقین ہے کہ تو نظر نہیں آتا, لیکن بارے اللہ ایک بات عرض کروں, تو ہی نظر نہیں نہ آتا, تو ہی نظر نہیں نہ آتا. تو نظر نہ آ, کسی اپنے کو دکھا دے. موسیٰ اچھا یہ بات ہے, لے آ اپنی قوم کو. 70 آدمی چن کے موسیٰ لے آئے پور سے. جب آئے نا, سنا ہوا ہے نا آپ کا واقعہ, آپ کے ذہنوں میں ہے نا, ان کے ذہنوں میں ہے, اس لیے میں دوہرا رہا ہوں. 70 آدمیوں کا انتخاب کر کے موسیٰ کو لے آئے. موسیٰ لے آئے ان کو کوہ طور پہ اللہ دکھانے کے لیے. جب طور کی حد پہ پہنچے نا, ابھی طور شروع نہیں ہوا, طور کی حد شروع ہو رہی ہے. موسیٰ کا قدم آگے نہیں بڑھا, ابھی پیچھے ہے. پھر خالق نے پوچھا موسیٰ کہنا چاہیے تھا, موسیٰ کہاں آ رہے ہو؟ موسیٰ وہیں ٹھہر گئے, اور ٹھہر کے کہتے ہیں بارے اللہ میں طور پہ آ رہا ہوں تجھے دیکھ